لیکن خدا نے کہہ دیا مجھے پسند نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کہے قیامت کے دن یہ بندہ مجھے پسند آ گیا، اس کی یہ خدمت مجھ کو پسند آ گئی، اس کی نماز مجھ کو پسند آ گئی، اس کا ذکر مجھ کو پسند آ گیا، اس کی دعوت و تبلیغ کا انداز مجھ کو پسند آ گیا، تب تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ باقی دنیا والے سب کہے لیکن کام وہاں کچھ نہیں آئے گا۔ تو بھائیو یہ ہے اخلاص کا مطلب۔ ایک بات تو مجھے کہنی ہے، اس لیے ہر آدمی جو بھی لگے کام کرے اس کو سب سے پہلے اپنی فکر یہ کرنا چاہیے کہ میرے دل میں کچھ نہ ہو سوائے اللہ، اللہ کی رضا کے تصور کے سوا کوئی کام۔ دوسری بات یہ عرض کرو کہ اپنے دلوں کو اپنے تمام مومن بھائیوں کے لیے پاک رکھو، صاف رکھو۔ آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے، آج کی دنیا کا سخت ترین مسئلہ ہے، ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، ذکر بھی کر لیتے ہیں، تسبیحات اور وظائف کی پابندیاں بھی کر لیتے ہیں، سب کچھ ہم کر لیتے ہیں، لیکن بھائیو دل صاف نہیں۔ یہ دل کی صفائی میں نے اوپر بھی اشارہ دیا، تو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی، ان کے پیش نظر اس بات کو عرض کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ آج کی دنیا میں ہم سب کچھ کرنے کے باوجود ہمارے دل مومنوں سے صاف نہ ہوئے، عداوتیں پلتی رہی، اندر اندر ایک دوسرے کے خلاف ہم کچھ کرتے رہے، اللہ کے پاس یہ چلنے والی گاڑی نہیں۔ لہذا اپنے دلوں کو صاف کر لو، پاک کر لو۔ کوئی کسی نہج پہ کر رہا ہے، کوئی کسی نہج پہ کام کر رہا ہے، کوئی مدرسے والے ہیں اور کوئی جو ہے خانخواہ والے ہیں اور کوئی کسی اور تحریک والے ہیں، کوئی اور انداز سے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے دلوں میں کسی سے عداوت نہ ہو، کسی سے بغض نہ ہو، اس لیے کہ جو بھی دین کا کام کہیں ہو رہا ہے وہ دین ہی کا کام ہے، اللہ ہی کا کام ہے۔ اللہ کے کام سے نفرت و عداوت رکھنا کوئی اللہ سے عداوت و نفرت رکھنا ہے۔ مثلا مدرسے والے کام کر رہے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں مدرسوں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بند کر دیں، سب تبلیغ میں نکل جائیں؟ کیا خیال ہے؟ نہیں نا، ایسا تو نہیں، وہ بھی ہونا ہے۔ ہاں اس میں سے کچھ جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے اپنے حسب ثواب دید، اپنے حسب فرصت وغیرہ، لیکن ہمارے دل مدرسوں کے بارے میں یہ ہو مدرسے میری ریڑھ کی ہڈی ہے، مدرسہ میری جان ہے، مدرسہ میری روح ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو میں دینی اعتبار سے زندہ نہیں رہ سکتا، امت زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ ہمارا تصور۔ خانخواہ ہے، اللہ کے ولیوں کی خانخواہیں جن میں ذکر ہے، اذکار ہے، دل کو بلانے کی فکر ہے، حسد سے، کینے سے، بغض سے نکالنے کی کوششیں ہیں، ان کے اندر اخلاص للہیت، ان کے اندر ہمدردی و غمخواری کے جذبات پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ بتاؤ کہ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کو ضرورت، ہمارا اس سے بھی ایسے ہی تعلق ہونا چاہیے، بھائی یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح فرض جو ہے کرے اور بہت سارے کام، نام لینے کی ضرورت نہیں، بہت ساری تحریکیں نیکی کرنے کے لیے، کام انجام دینے کے لیے اپنے اپنے طور سے محنتیں جاری۔ ہر ایک کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہو وہ میرا رفیق ہے، وہ میں اس کا فریق نہیں ہوں، وہ میرا رفیق ہے، میرا دوست ہے، میرا کام وہ کر رہا ہے۔ اگر وہ مدرسے والے نہ کرتے نا تو آپ سب کو کرنا پڑتا، مدرسے والوں نے کر کے آپ کو فارغ کیا، یہ کام کرو۔ ہم یہ سوچے مدرسے والے کہ بھئی ان لوگوں نے ایک کام کر لیا، ہم کو اس میں بٹھا دیا، شکریہ بھائی آپ کا، آپ نے بہت اچھا کیا کہ ہمارے کام کو آپ نے اپنے سر پہ ڈال لیا۔ میں چند دن پہلے کچھ لوگ آئے تھے تبلیغی حضرات، ان سے کہہ رہا تھا کہ اس کو ایسا سمجھے، ایک ہوتی ہے فیکٹری جہاں مال کا پروڈکشن ہوتا ہے، لیکن مال پروڈکٹ ہوتے 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 ماشاءاللہ ڈبے 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 بھر گئے، باہر جانے کا نکاسی کا کوئی طریقہ نہ رہا، ڈبے یہیں سڑ جائیں گے۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے باہر جانے والے سیلس مین چاہیے، لے جا کر گھر گھر، در در، دکان دکان، مکان مکان پہنچائے اور اس کا ایڈورٹائز کرے، بھائی یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ پروڈکٹ، یہ دین کا پروڈکٹ لائے ہیں، نماز لے لو، ذکر لے لو، تسبیح لے لو، یہ لے لو یہ لے لو۔ سیلس مین
کی ضرورت جیسے ہوتی ہے یہاں بھی سیلس مین کی ضرورت ہے. مدرسے والے دین کی حفاظت کرتے ہوئے دین کا پروڈکٹ تیار کرتے ہیں اور آپ جیسے حضرات یہاں سے لے کر سیلس مین کی طرح گھر گھر در در پہنچا دیتے ہیں. دونوں کی ضرورت ہے, دونوں چاہیے. میرے شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک جملہ یاد آ گیا, اس کو سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مدارس سے ظہور وجود اعمال ہوتا ہے. وجود کے معنی پیدائش. مدارس سے وجود اعمال ہوتا ہے, خانخواہوں سے ظہور اعمال ہوتا ہے اور تبلیغ سے ظہور اعمال ہوتا ہے. میں نے تھوڑی سی اس میں ترمیم کی حضرت کے قول میں یوں کہا کرتا ہوں مدارس سے وجود اعمال ہوتا ہے اور تبلیغ سے ظہور اعمال ہوتا ہے. ظہور ہوتا ہے, سب جگہ پر چرچا ہوتا ہے. مدرسے میں رہ جائے گا تو ظہور نہیں ہوگا, وجود تو ہو جائے گا, ظہور نہیں ہوگا. ظہور کب ہوگا؟ جب یہ باہر جائے گا, گھر گھر جائے گا, در در جائے گا, اس کے ذریعے سے ظہور ہوتا ہے. اور فرمایا حضرت نے کہ خانخواہی نظام سے قبول اعمال ہوتا ہے. قبول کب ہوگا؟ جب دل بنے گا, اخلاص آئے گا, للہیت آئے گی, دل صاف ہوگا, کینوں سے پاک ہوگا, حسد سے پاک ہوگا, اللہ کی محبت آ جائے گی, خوف الہی آ جائے گا, معرفت الہی اس کے قلب کے اندر جاگزین ہوگا, تب جا کر ہماری ہر بات قابل قبول ہوگی. یہ حضرت کے جملے ہیں. تو بھائیوں ہم کو یہ بات یاد رکھنا ہے, مدارس سے وجود اعمال اور خانخواہی نظام, یہ جو ہے تبلیغی جماعت سے ظہور اعمال اور خانخواہی نظام سے قبول اعمال ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ دینی ہر کام میں ہم جڑیں, ہر کام کو اپنا سمجھ کر اپنی اصلاح کے لیے اور امت کی اصلاح کے لیے ہر دینی کام کے اندر جڑ کر ہم کام کریں, محنت کریں اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.